اللہ کریم کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کا اس کی بارگاہ میں اس کے فضل سے ہی حاضر ہونا وہ اپنے فضل ہی سے قبول کر لے، اور ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب راضی ہوئے۔ کیونکہ حضرت اکثر ہم اسی بات پہ رہ جاتے ہیں کہ ہم آ گئے، اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا آنا اسے پسند بھی آیا کہ نہیں آیا۔ ہم تقریباً ادھر ہی رک جاتے ہیں کہ ہم آ گئے، ہم عمرہ کر آئے، ہم نے حج کر لیا، آنا پسند آیا، قبول ہوا، عمرہ قبول ہوا، پسند آیا، یہ کوئی نہیں۔ اس لیے حضرت صرف آپ آ جانے پہ اکتفا نہ کیا کریں، بلکہ اس کے حضور یہ بھی دعا مانگا کریں کہ ہمارا آنا قبول بھی کر لے، ٹھیک؟ کیونکہ جو ہم آئے ہیں وہ تو ہم خود آئے کوئی نہیں، وہ تو ہم اس کے فضل سے آئے ہیں، تو باقی صرف آنے پہ نہ رک جایا کریں۔ اس وقت تقریباً امت اسی کام پہ رک چکی ہے کہ کر لیا، بس جی کر لیا، اس کو پسند آیا جس کے لیے کیا ہے، یہ فکر ہم سے آہستہ آہستہ چھن چکی ہے، یہ فکر آہستہ آہستہ ہم میں ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، صحابہ علیہم الرضوان قربان جائیں جن کے لیے قرآن کہہ چکا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ٹھیک ہے؟ تو بڑی معروف بات ہے کہ وہ عید کا دن تھا، سب نے ایک دوسرے کو عید مل رہے تھے، تو ان عید ملنے والوں میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، تو نگاہیں تلاش کر رہی تھی امیر المومنین کو کہ آپ کہاں ہیں، تو جب نہیں نہ ملے تو وہ سارے لوگ جمع ہو کے آپ کے گھر گئے عید ملنے کے لیے۔ تو جب گھر پہنچے تو اندر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، تو لوگوں نے دروازے پہ دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ وہ جو گئے تھے انہوں نے عرض کی امیر المومنین ہم حاضر ہوئے ہیں عید ملنے کے لیے، تو عید کا دن ہے تو آپ نے عید بھی نہیں ملی اور اوپر سے آپ رو رہے ہیں، تو آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی خوشی تو وہ منائے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کو اس کے روزے پسند آ گئے ہیں، تو ہم نہ ادھر ہی رک جاتے ہیں، بس کر لیا ختم، پسند آیا ہے نہیں آیا، قبول ہوا ہے نہیں ہوا، تو اس لیے حضرت اس پہ نہ رکا کریں بلکہ اس پہ بھی رویا کریں کہ یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ تجھے ہمارا کیا پسند آ جائے، اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ اللہ حضرت جس طرح ہم کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے بزرگ کہتے ہیں جو ہم نے کیا اس پہ ہمیں علیحدہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اب جس طرح اس گھر میں آنے کے آداب ہیں، ہماری جانے بلا کے آداب ہیں، یہاں کیسے آتے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ڈی سی کے دفتر جائیں گے تو پہلے موبائل کا خیال کریں گے، وہ ڈی سی کے دفتر چلے ہیں موبائل بند کر لو کہ ڈی سی صاحب کے سامنے موبائل نہ بھائی، تو اس بات کا بھی نہ دھیان رکھا کریں کہ آ کے نا ایک تو شکریہ ادا کیا کریں کہ بلا لے، نہ بلائے تو ہم بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ یہ جو ہم آئے ہیں نا ہم کو اپنی طاقت سے اپنی ہمت سے نہیں آ گئے، اور یہ جو سڑکوں پہ ابھی تک گھوم رہے ہیں یہ سب اس کے رنگ ہیں۔ پہلی بات اس پہ شکر ادا کیا کرو، یا اللہ بلا لے، اپنے گناہ، اپنی رات، اپنی تنہائیاں سب یاد کر کے یا اللہ پھر بلا لیا۔ اب دیکھیں نا جی، جس سے کوئی ناراض ہو تو اس کو تو نہیں نہ بلاتا ہے، ہم بلاتے ہیں جس سے ناراض ہو، جس نے ہماری بات نہ مانی ہو، ہمارے مطابق نہ چلا ہو، جس طرح ہم نے کہا ہو اس نے نہ کیا ہو، ہم بلاتے ہیں اس کو۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چلے ہیں، ہم نے بات مانی ہے پھر بھی بلا لیا۔ لیکن میں نے کہا ہے نا کہ یہ سوچ آہستہ آہستہ ہمیں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ نہیں، یہی میں نے
اللہ کے گھر اور مسجد نبوی شریف میں اس سوچ کو ختم ہوتے دیکھا ہے کہ جیسے نا بندہ اب نیچے اتر رہا ہے تو وہاں تو کیفیت ہی وکھری ہونی چاہیے، بندے کو اپنے گناہ یاد ہوں جو وہ پاکستان میں کر کے گیا ہے، تو بندہ تو گر پڑے وہاں در، لیکن دکھ کی بات ہے گرنا گرانا تو رہ گیا دور، وہاں تو ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے اور اس وقت لائیو کال چل رہی ہوتی ہے، اور وہاں تو بندہ گر جائے ادھر، وہاں تو بندہ گر جائے سیڑھیوں میں ادھر جی، جو بندہ پاکستان کر کے گیا ہے اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری ہے، لیکن کیا ہے کہ بس آہستہ آہستہ یہ سوچ ہم میں ختم ہو رہی ہے۔ یہ انگلینڈ جانے سے پہلے تقریباً 7-8 دن میں نہیں، انہوں نے رکھا مجھے مدینہ پاک میں، تو وہ الوداعی سلام تھا، تو وہاں کوشش کی کہ پگ نہ پہنوں، پگ سے پکڑا جاتا ہوں جی، تو میں نے سر پہ ٹوپی، لیکن یہ ظاہر انگوٹھی بھی اب کیمرے میں آ رہی ہے، یہ بھی پہچان ہے، تو میں نے سر پہ ٹوپی تھی اور میں نے وہ کپڑے سے نا جو میں نے سر پہ رکھا تھا تو میں نے اس کو نا وہ منہ کچھ، لیکن وہ انگوٹھی نظر آ گئی کسی کو، وہ بندے نے وہ خیر میرے پیچھے آیا نیچے جہاں ہم نے گاڑی پارک کی تھی، تو آ کے جی السلام علیکم جی، میں جی وعلیکم السلام، تو مجھے تھا کہ چلو کوئی بات بوت پوچھے گا، کہتا ہے جی ایک تصویر کھچا لو میرے ساتھ، تو مجھے ایک تو مدینہ پاک چھوڑنے کا دکھ تھا، تو بس عجیب ہی ہم تصویر کے حوالے سے آگے نکل گئے، اب کوئی نہیں پوچھتا حضرت جی، حضرت ساڑھے شہر آئے کو بھوک شوک تو نہیں لگی، کو پانی شانی تو نہیں پینا، کوئی نہیں پوچھتا حضرت جی کچھ، ڈائریکٹ ہر بندے کے پاس ایک ہی بات ہے، تصویر کے چالو حضرت۔ کسی کو تو چھوڑو، میں دن سیالکوٹ نا ہنٹر پورے میں گیا تقریر کرنے، میں اکیلے چلا گیا، گرمی تھی یہ والی جو گزری ہیں اور اب سردیاں آ رہی ہیں باہر جانے سے پہلے، میں گاڑی اتر کے نا تو بچہ ہے لڑکا نا نوجوان سا 17-18 سال عمر، مجھے آ کے کہتا ہے حضرت تو تصویر کھینچنی، کچھ نہیں السلام علیکم تک نہیں، حضرت گرمی بڑی ہے آپ ہمارے محلے میں آئے ہیں، کچھ جناب کو پانی پلاؤں، کچھ بھی نہیں، بہرحال میں نے کہا جی کھینچ لائے، اس نے 2-3 ایسے کر کے نہ چلا گیا، میں نے گاڑی لاک کی، میں جا رہا پھر واپس آ گیا، کہتا ہے حضرت تو صحیح نہیں آئی، وہ لیٹ تھلے نہیں آ جاندے، میں میرے ہتھا والے حضرت صحیح نہیں آئی، وہ لیٹ تھلے نہیں آ جاندے، پتہ نہیں کیا ہم کرنا چاہتے ہیں حضرت جی، اور ہم نے ان تصویروں سے کیا نکالنے کا ارادہ کر دیا، کچھ بھی نہیں نکلنا حضرت جی، سوائے چند لائک سے، سوائے چند لائک، کچھ بھی نہیں نکلنا، اس سے کچھ بھی نہیں بدلے، ہم جدھر ہیں ہم ادھر کے ادھر ہی رہیں گے، اگر آپ کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی عملی کام کرنا ہے۔ اب میں ادھر جدھر سے ہو کے آیا ہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر کیمرہ لگا ہے، کلپ چڑھیں گے تو آپ نیچے کمنٹس پڑھیے گا، کوئی اپنی غلطی نہیں مانے گا، تھلے پتہ لوگ کہنا میں کی ایک وڈی جی گال کٹ کے کہنا تو پھر اتھے دفعہ ہویا میں نے پڑھے ہیں کئی بار، میں نے وہ کمنٹس پڑھتا ہوں میں، آج بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن کریم ہے وہ قوم اتنی پیچھے کیوں رہ گئی ہے۔ حضرت ہے ان کے پاس کوئی الہامی کتاب، کتنی ان کے پاس اناجیل ہیں، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن کوئی وہابی نہیں کہتا کہ جڑا سنیاں کل قرآن غلط ہے، کوئی دیوبندی نہیں کہتا کہ جڑا سنیاں کل قرآن غلط ہے، کوئی سنی نہیں کہتا جڑا دیوبندیاں یا وہابیاں کل قرآن ہے، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے جس کے پاس قرآن ہے بالکل ٹھیک ہے، حق ہے، سچ ہے، ان کے پاس کئی اناجیل ہیں حضرت جی، ان کے پاس کئی تورات ہے، ان کے پاس کئی زبور ہیں حضرت جی، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، اس کی میں کچھ لکھا ہے، اس کی میں کچھ لکھا ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے، ہمارا ایک کی قرآن ہے، ایک کی بات ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، پھر بھی پیچھے رہ گئے۔ وجہ کیوں؟ کیونکہ آج بھی ہم اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کسی کو غلطیاں بتائیں، شاید منہ پہ تو نہیں کچھ کہے گا، جاتے وہ بھی کہہ کے جاتے ایڈا پیار تو اتھے ٹر جا، وہ بہت آگے نکل گئے۔ اور وہ قوم جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس الہامی کتاب ہے، وہ بہت پیچھے رہ گئی حضرت جی، بہت، تھوڑا بھی نہیں حضرت جی، بہت پیچھے رہ گئے۔ اس وقت حضرت جی جتنی بھی مشینری ہے ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے حضرت، ہوتا نا کم از کم حضرت جی نوکیا ہی ہم بناتے ہیں حضرت، کم از کم حضرت جی سوزوکی ہماری ہوتی ہے حضرت، وہ بھی نہیں ہماری ہے۔ میں نے دیکھی ہے ادھر یو کے میں سوزوکی ہے اکا دکا،
مرسڈیز کی تو میں نے بات ہی نہیں کی، اوڈی کی میں نے نہیں بات کی، لیمرگنی کی میں نے نہیں بات کی. کم از کم حضرت کسی دوڑ میں تو ہم بھی ہوتے نا. دکھ کی بات ہے یہ جو دوڑ ہے اس میں ہم شریک ہی کوئی نہیں، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، وجہ عملی کام کوئی نہیں ہے. دکھ اس بات پہ ہے کہ رہ پیچھے قرآن والے گئے، ان کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے کہ آپ کی بکریوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں کتابوں میں، آپ کے گھوڑوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں، آپ کی تلواروں تک کے نام اتنا محفوظ کیا گیا حضرت. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا اوڑھنا سونا جاگنا، آپ کا مدینہ طیبہ میں ہونا، آپ کا مکہ پاک میں ہونا، آپ کا تبوک میں جانا، آپ کا حنین میں جانا، آپ کا خیبر میں جانا، آپ کا خندق میں جانا، آپ کا بدر میں جانا، آپ کا احد میں جانا، ایک ایک چیز لکھی گئی آپ کی. وہ قوم جس کے پاس اپنے نبی کا ایک ایک عمل لکھا پڑا ہے حضرت جی، اتنی پیچھے رہ گئی ہے. اور ہم اسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی پچھلی 12 ربیع الاول شریف پہ ہم نے 200 پاؤنڈ کا کیک کاٹا تھا، اس سال ہم نے 250 کا کر لیا. ہم بس اسی بات پہ خوش ہو سکتے ہیں، باقی ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں خوش ہونے کو رہا. اور بات کریں گے تو آپ کو کہیں گے جاؤ جی اتھے ٹر جو. پھر آج بھی ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں ہم نے غلط کیا، یہاں ڈاکٹر سلیمان سے غلطی ہوئی، یہاں سلیمان نے غلطی کی، یہاں سلیمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہاں سلیمان یہ کرتا تو آج دن یہ نہ ہوتے. سلیمان ماننے کو تیار ہی نہیں. اس لیے حضرت بس پھر کیا کہیں، دل ہی سڑے ہے اور کی کہہ سکتے ہیں. جو دیکھا حضرت جی دل ہی جلا ہے کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں وہ جی وہ کیا ہے محبت کی یادگار، وہ چٹے رنگ کی عمارت ہے جو تاج محل، اسی تاج محل ہی بنایا ہے. ہم نے ادھر وہ حافظ آباد اور شیخو پورے حافظ، ہم نے وہ ہرن مناری بنایا، ہم نے کتے لڑائے ہیں، ہم نے ککڑ لڑائے ہیں. ہم یہی کیا. جس قوم کے پاس قرآن تھا وہ بہت پیچھے رہ گئی. اس لیے حضرت میں آپ کو بس اتنا کہوں گا حضرت کوئی مقصد بناؤ. بے مقصد زندہ ہیں ہم سارے حضرت. بیوی کو مقصد نہیں حضرت، نوکری کو مقصد نہیں، بچے کوئی مقصد نہیں. مثال کے طور پہ جس کی بیوی نہ ہو تو کیا آپ اس کو انسان نہیں تسلیم کریں گے؟ مقصد نہیں تھا حضرت، ہم نے اسی کو مقصد بنا لیا. اس اسپیشل حضرت جی جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے حضرت جی، ادھر پڑھ ہی کوئی نہیں رہا. یہ جو آپ کے پیچھے یونیورسٹی موجود ہے نا، اس کے پیچھے کالج ہیں، یہاں علم حاصل کرنے کوئی نہیں آیا ہوا. یہ سارے ڈگری لینے آئے ہیں تاکہ ہم کہیں نوکر ہو جائیں. دکھ کیونکہ حضرت جی جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، ہم پہلی گٹی اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں پتر پڑھے گا تے نوکری لبنی ہے، تے نوکری لبے گی تے چنگا رشتہ لبنا ہی. وہ بیچارہ پھر اسی دوڑ میں لگ جاتا ہے حضرت جی. نوکری چھوکری نوکری چھوکری چھوکری تے نوکری. حضرت یہ آپ کی جتنی یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں یہاں نہیں پڑھنے آیا کوئی بھی. اگر یار پڑھنے آتے تو یہ جو میں نے آپ کو برانڈز گنوائے ان میں کتنے برانڈ ہمارے ہوتے ہیں حضرت. سارے تو ادھر ڈگری لینے آئے ہوئے ہیں، ان کو ڈگری چاہیے. علم سے کس کو کیا غرض ہے حضرت؟ پڑھنے والی قومیں نہیں اتنی پیچھے رہتی ہیں حضرت. یہ سارے کالج آپ کے یونیورسٹیاں الا ماشاء اللہ، باقی سارے نوکری اور چھوکری کی ریس میں لگے ہوئے ہیں حضرت. پڑھنے والے نہیں اتنے پیچھے رہتے حضرت جی. جب آپ پڑھا کرتے تھے آپ ہی حضرت جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ماپی تھی. انہوں نے تو نہیں ماپی حضرت. زمین کی گولائی کتنی ہے، زمین کا قطر کتنا ہے، سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی سہاوے میں کھڑے ہو کے، اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت عطا کی تھی حضرت، اس بندے نے سہاوے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے حضرت. اور حیران کن بات ہے حضرت جی، جتنی اس نے بتائی آج انہوں نے اپنی مشینوں سے دوبارہ حضرت زمین کا قطر ماپا، جتنا اس نے بتایا تھا تھوڑا سا فرق پڑا حضرت. القانون لکھی، مفرد لکھی اس نے حضرت. آپ کیمیا کرتے پھرتے ہیں، سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن حیان ہے حضرت. بڑا جناب آپ وہ مریخ، ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے حضرت. ابتدا آپ نے کی ہے حضرت، فلکیات میں پہلا قدم آپ نے رکھا ہے حضرت. نصیر الدین توسی، اگر آپ سرجری کی بات کرتے ہیں ابتدا آپ نے کی ہے، پہلا سرجن آپ کا تھا حضرت. لیکن پھر کیا ہوا حضرت جی؟
پھر تاج محل آ گیا. میں دیکھ کے آیا حضرت وہ لائبریری. جب اقبال گئے نا وہاں، تو جب اقبال نے جناب وہ لائبریری دیکھی تو دیکھتے کیا آئے ہیں. شاید اب تو وہ کنڈیشن نہیں تھی اس لائبریری کی. یہ بات بھی تو حضرت جی کم و بیش 150 سال کی ہو رہی ہے. ظاہر ہے 150 سال میں بہت کچھ بدل گیا. جدت آئی، تحقیق آئی، کتب لکھی گئی ہیں حضرت. لیکن اس دور کی بات ہے حضرت، جب اقبال گئے وہاں لائبریری میں ان کی، جب اقبال نے ان کی لائبریری کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں، کہیں رومی ہے، کہیں رازی ہے، کہیں غزالی ہے، کہیں جامی ہے، کہیں جناب البیرونی ہے، کہیں ابن الحسم ہے. تو پھر اقبال نے رو کے لکھا. اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی. میں آپ کو کسی کچھ نہیں کہوں گا، مجھے آپ سب کا جواب آتا ہے. حضرت جی کتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتنی ہم کو مطالعہ کی عادت ہے. کو ہم نے اپنے گھر میں کوئی کتابیں رکھی ہیں ہم پڑھتے ہیں. تو اقبال کیا کہتا ہے، وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. ساڑیاں کتاباں حضرت ہمارے بڑوں کی تحقیق لے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے حضرت جی. اور ہم آج بھی حضرت جی وہاں کے وہاں کھڑے. میں آتے ہوئے ارسلان صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم بریڈ فورڈ نے ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے، ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اس سے کچھ گفتگو ہوئی، میں نے بھی اس سے سوال کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے. حضرت جی میں نے اس کو چیک کرتے دیکھا، اس نے اندر سے نہیں، وہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے نا ان میں سے کھانے میں سے تھوڑا سا آئل اٹھایا اور اس نے اس آئل کو بھی چیک کیا کہ آیا یہ آئل اس لائق ہے کہ انسانی وجود میں جا سکے. اندر سے نہیں اس نے لیا کچھ بھی. جو لوگ کھا رہے تھے نا اس گوشت میں سے حضرت اس نے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کے پاس ایک مشین تھی. اس مشین نے اس کو اتنا بھی بتایا کہ یہ گوشت کتنا پرانا ہے، یہ گوشت، یہ جانور کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا تھا. اور پھر وہ کافر تھا اور اس کا ہوٹل تھا وہ پشاور کا پٹھان تھا حضرت جی. وہ مجھے بتانے لگا، وہ کہنے لگا حضرت جب یہ ڈیوٹی پہ آتا ہے نا تو ظاہر ہے اس نے بیٹھنا ہے، چیکنگ کرنی ہے، رپورٹ لکھنی ہے. کہتا ہے جس دن چیکنگ پہ آتا ہے نا، اگر کوئی کافی وغیرہ لے گا، کوئی میری دکان سے چیز لے گا، یہ اس کے پیسے پے کرتا ہے. اس دن یہ کچھ بھی فری نہیں کھاتا مجھ سے. ویسے اگر آئے گا تو ویسے بھی نہیں، لیکن اس دن تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے حضرت. وہ کہتا ہے نہیں آج میں ڈیوٹی پہ ہوں، آج میں ہر چیز تم سے پیسے سے لوں گا. اللہ حضرت جی وہ جو فوڈ انسپیکٹر تھا میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، اس کے 3 کان نہیں تھے، 2 ہی تھے. میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، ہماری طرح اس کی 2 ہی بازو تھے، 2 ہی ٹانگیں تھی. کچھ میں نے اس میں مختلف نہیں پایا، لیکن وہ تھے فوڈ انسپیکٹر ادھر بھی ہے. لیکن کیا ہے ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمیں انہوں نے کتے تک کھلا دیے. مجھے بہت دکھ ہوا، میں رویا بیٹھ کے نا، میں رو پڑا. اس نے اتنا بھی مشین کے ساتھ چیک کیا کہ یہ جو گوشت ہے اس کو کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا، یہ کتنا پرانا ہے، یہ انسانی وجود کے لیے مضر تو نہیں، یہ انسانی جسم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا. حالانکہ میں نے پہلے کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ان کے پاس نہیں پڑے ہوئے، وہ نہیں انجیل پڑھتے اب کوئی بھی حضرت جی. لیکن کیا ہے ہماری دکانوں کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت بتاؤ کون سی ایسی دکان ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ لاؤ ڈھونڈ کے حضرت. کچھ نہیں ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. میں نے ان کی کسی دکان پہ کسی ہوٹل پہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، کہیں نہیں لکھا حضرت جی. ساڑھی ہر دکان سے لکھے آئے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. میرے نبی کا فرمان ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بتا کون نہیں دے رہا حضرت. اس لیے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا حضرت. اب کوئی عملی کام کرو، ذہن بناؤ ہم نے کچھ کرنا ہے. پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ کرنا ہے. اپنی
اپنی قوم کے حوالے سے ہم نے یہ حضرت جی یہ تب ٹھیک ہونا ہے جب آپ اور میں شروع کریں گے. جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے نہیں کرنا، سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے آپ نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، میں نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے کے پاس ایک ہی لفظ ہے جی، لوٹا 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 لوٹا. میں آج آپ سے پوچھنے لگا ہوں جب لوٹا تو کتھے سے؟ خدا محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. اللہ گھر میں خدا نہ خواستہ چور آ جائے تو کیا کریں گے؟ چپ کر کے لیٹے رہیں گے. تو جب ملک میں چور آئے تو کیوں چپ رہے سارے؟ ہر بندے کے پاس ایک ہی ہے جی، اس نے لوٹا. ٹھیک ہے، میں نے انکاری کہ نہیں لوٹا. میرا سوال یہ ہے حضرت جی، جب اس نے لوٹا تو میں اور آپ کدھر تھے؟ کیوں چپ رہے؟ ہم نے کیوں لوٹنے دیا؟ ہم کیوں نہیں بولے اور تو کیوں میرے پاکستان کو لوٹ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ کتنا قیمتی ہے؟ 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائی تھی، پھر بنا. 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، پھر بنا. یہ اتنے سستا ہے کہ تو اس کو لوٹ لے؟ نہیں لوٹنے دیں گے ہم تجھے. وہ لوٹتے رہے، ہم ساتھ لگ کے لوٹتے رہے. سب کے پاس ہی نہیں لوٹا، وہ لوٹا. حضرت جی بڑی دیر ہم لوٹا لوٹا کھیل چکے. اب اٹھے اور کام جتنے حضرت جی ابو بیٹھے ہوئے ادھر، آپ پتہ نہیں اس بات کو کتنا وزنی لیتے ہیں. اللہ کی قسم ہے آج اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈال لو، نوکری تو چھوکری لے نہیں جانا اسکول، پتر پڑھنا ہے، علم حاصل کر، کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا. میرے پتر نوکری چھوکری مل جائے گی، نہ پریشان ہو، کوئی مقصد بنا اپنی زندگی کا. کڈو انہوں اس کام میں حضرت جی جتنے باپ بیٹھے ہوئے ان کے اندر یہ بات ڈالو حضرت. تو خدا کی قسم ہے ادھر سے ابتدا ہو. ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، اس امت کا پہلا مجدد. حضرت مجدد جو تجدید کرتا ہے آگے، جو دین کو زندہ کرتا ہے. اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی. اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ. کسی نے اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا، دوسرا عمر. اتنی باکمال شخصیت تھی حضرت، ایسا زبردست لیڈر تھا حضرت جی. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچے، کیسے بن گئے، یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے. حضور وہ کیسے؟ فرمایا میرے بچپن کے دن تھے، میں اپنے گھر میں نماز ظہر کی تیاری کر رہا تھا. میں نے وضو کر لیا، میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا. تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا. اور بس اسی وقت میں ظہر کی نماز جماعت کا ٹائم نکل گیا. کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے استاد حضرت صالح بن کیسان، آپ ظہر کے بعد فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے، کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے، جماعت تو گزر چکی تھی. کہتے میں نے سنتیں پڑھی، میں نے فرض پڑھے، میں نے پھر 2 سنتیں پڑھی، میں نے نفل پڑھے. استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجھے بلایا. کہتے میں آیا، مجھے صرف اتنا سوال کیا، عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی. اور حضرت جی یہ نہیں سمجھنا کہ ایک محلے دے کسی غریب منڈے دا پتر ہے، کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے. نہیں، آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے حضرت. اور اس دور میں حضرت جی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا حضرت، اور مصر کے گورنر تھے. اس وقت آپ کے والد گرامی مصر کے گورنر کا پتر. جماعت کی میں رہ گئی. اب آگے سرچ کرتے میں نے عرض کیا استاد جی سر سے تیل پایا، وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سر میں کنگھی کر رہا تھا، وہ بال اتنے پیارے لگے میں بالوں کے حسن میں کھو گیا، جماعت رہ گئی. پھر میں جا بس کاتب کو بلایا. آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو خط لکھا. فرمایا اے عبدالعزیز، آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی. سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کروں؟ خط باپ تک گیا، باپ خوش ہوا، رویا بھی کہ یا
اللہ میرے بیٹے کو ایسا اعلیٰ استاد عطا کیا تم، جس کو میرے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی۔ آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ ادا کیا جو واپس خط آیا، اور اس میں آپ نے پھر لکھا، آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگھی ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹینٹ کروا دو، نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی سر پہ کنگھی، اور نہ چھوٹے گی جماعت۔ حضرت آپ فرماتے اس والد اور استاد کی وجہ سے میں عمر سے عمر ثانی بن گیا، اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں سے یہاں تک آ گیا۔ ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ اور حضرت جی بالکل نہ چکو، اپنے بچیاں نوں بہ کے دسو پتر ایتھے ایتھے ساڈے کولوں اے غلطی ہوئی تاں ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا، پتر اوڈی اسی بنانی سی، مرسڈیز اسی بنانی سی، بس پتر ساڈے کولوں اے غلطیاں ہو گئی، منو یار اپنیاں اپنیاں غلطی، نہ ساریاں عمران خان تے نواز شریف تے پاؤ، نہ ساریاں زرداری تے پاؤ، منی انہوں اپنیاں اپنیاں۔ خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑ کے اپنی اولاداں نوں دسو کہ ایتھے ایتھے ساڈے کولوں پترو اے بچیو غلطیاں ہوئیاں، اسی ایتھے ایتھے اپنا رول پلے نہیں کیتا، تاں اج پاکستان پیچھے رہ گیا۔ میں نے کہا نا میں عمرے سے دل جلتا ہے جی، جتیاں لواندے نے، جراباں لواندے نے، انگوٹھیاں لواندے نے۔ پھر حیران کن بات ہے حضرت جی، میں جب وہاں گیا انہوں نے نہیں اتروائی حضرت جی۔ کیوں بلا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں حضرت جی، اسی سعودیہ دے پیسے دینے نے حضرت جی، وہ تاں ساڑے نہ لینچ کر دینے۔ یو کے والے نے لوئیاں جتیاں میری کو، بڑا عمرہ کر رکھا تھا، میری ٹینڈ تھی حضرت جی۔ اللہ میں نے مجھے پتا تھا ان منوسوں نے جوتیاں اتروانی ہیں، میں نے پہلے کینچی پہنی ہوئی تھی، انہوں بھی لوائی میری۔ اللہ میں مشین سے گزرا ہوں، مشین نے مجھے کلیئر کیا حضرت۔ پھر کیوں بلا؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں، مانگنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جتنے پتر پیو بیٹھے دے ہو باجی دسو اپنے بچیاں نے، پتر ایتھے ایتھے میرے کو ہے غلطی ہوئی تو ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا۔ دیکھو نا جس کو محمد اور علی نے بنایا اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا، جس کو محمد اور علی نے بنایا ہو اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا۔ منیے سارے اپنی اپنی غلطیاں، اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ فلاں فلاں جگہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں، اس لیے ہمارا پاکستان اتنا پیچھے رہ گیا۔ انشاءاللہ میں اتنے کہہ کے آیا ہوں یو کے وچ، میں انہوں نے کہہ کے آیا، میں نے کہا پتہ نہیں میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، لیکن ظاہر ہے جیسے ادھر کیمرہ لگا تھے میرے ادھر بھی لگے تھے، کلپ محفوظ ہو گئے ہیں، یوٹیوب پہ چڑھ گئے ہیں، فیس بک پہ چڑھ گئے ہیں۔ میں نے کہا تم دیکھو گے کلپ میں نے کہا تم جیسے آج لوگ فخر کرتے ہیں نا یو کے، کینیڈا جانا، آسٹریلیا جانا، یو ایس اے جانا، میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے ایسے لوگوں نے میرے پاکستان آنے میں فخر کرنا ہے۔ میں نے پتہ نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا، لیکن آنے کا ضرور آئے گا ضرور۔ اور میں کیونکہ اب ہو کے آیا ہوں، یہ یاد رکھنا جو پردیش میں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں بیٹھے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے آج بھی جتنے پردیش والے ہیں ان کا دل اپنے پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ کیا کریں حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن انشاءاللہ حضرت جی وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جیسے لوگ فخر سے بتاتے ہیں نا، میں اتنے گیا تھا، لوگ فخر محسوس کیا کریں گے پاکستان آنے میں۔ 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں، 50 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں، ضائع تو نہیں نہ جائیں۔ بس یہ ہے کہ پتر مقصد بناؤ، اور جتنے اسپیشلی والد بیٹھے ہو پتر اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، وقت دو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، ان کے بیسٹ فرینڈ آپ بنو حضرت، ان کو بتاؤ حضرت کہ ہم پتر بڑی پیچھے رہ گئے، پڑھو پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ باقی اگلے موضوع اگلے جمعے پہ انشاءاللہ گفتگو، بس دکھ تھے کچھ شیئر کر دیے، کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز ہر بندے کو ہضم بھی نہیں نہ ہوتی ہے، کچھ ہے وہ سینے میں ہی ہے، وہ ہر ایک سے شیئر نہیں کر سکتا۔ بڑا کچھ دیکھا، دل جلا، دکھ ہوا،
لیکن جیسے میں نے کہا نا، ابھی یہ بھی باتیں نا، کبھی آپ کمنٹس پڑھیے گا، تھلے سارے نہیں ہیں کہنا ایڈا تو اتنے ٹر جا نہیں، ہم نہیں جائیں گے اپنے پاکستان کو چھوڑ کے انشاءاللہ، ادھر ہی محنت کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ میرے پاکستان کے اچھے دن آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔